بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین کرام۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے قوم شعیب علیہ السلام پر عذاب الہی۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ قرآن کریم میں ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ قرآن کریم کی 5 صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 سورۃ الاعراف، نمبر 2 سورہ ہود اور سورۃ الشعراء میں تفصیلی بیان ہے، جبکہ سورہ قمر اور سورہ عنکبوت میں قدر مختصر۔ قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کی بنا پر عذاب میں مبتلا فرمایا، جو شدید زلزلے، چنگاڑ اور آگ کی برسات کی ضرورت تھا۔ اہل مدین کو قوم شعیب کا کہا جاتا ہے۔ مدائن ایک قبیلے کا نام ہے۔ اس نام پر ایک بستی مشہور ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام مدین تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری اہلیہ قطورہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان قطورہ کہلاتا ہے۔ ناظرین کرام، مدین بنے ابراہیم اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو ہی میں حجاز مقدس آباد ہو گئے تھے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بڑے قبیلے میں تبدیل ہو گیا۔ یوں ایک بڑی بستی وجود میں آئی، ناظرین کرام، جو مدین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اہل مدین خالص عرب قوم تھی۔ شہر میدان شام کے اطراف میں سرزمین مان کے قریب واقع ہے۔ علامہ عبدالوہاب النجار المصری تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حجاز میں شام سے متصل ایسی جگہ آباد تھی جس کا عرض البلد افریقہ کے جنوبی صحرا کے علاقے فقط کے عرب البلد کے عین مطابق ہے۔ قوم شعیب کی بدعمالیاں: یہ لوگ بڑے آسودہ حال، صاحب ثروت اور بلند اقبال تھے۔ ہمیشہ تجارت، افسوس کہ غیر اللہ کی پرستش اور ناپ تول میں کمی کرتے۔ ناظرین کرام، دنیا میں سب سے پہلے ناپ تول میں کمی انہی لوگوں نے متعارف کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں سے ایک نیک بندے حضرت شعیب کو ان پر مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس فعل و قبیح سے روکا اور رب کی گرفت سے ڈرایا۔ آپ انہیں مسلسل وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ پروردگار عالم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بہترین خطیبانہ صلاحیت سے نوازا تھا۔ ناظرین کرام، ان کی پر اثر تقاریر، پختہ دلائل اور ایمان افروز وعظ و نصیحت کی بنا پر مفسرین نے انہیں خطیب الانبیاء کے نام سے نوازا۔ اپنی اعلیٰ خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے باوجود قوم شعیب پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ دن بدن ان کی بدعمالیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ قوم نہ صرف کفر و شرک میں مبتلا ہو کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر کے مرتب ہو رہی تھی، بلکہ ناپ تول میں کمی کر کے حقوق العباد بھی پامال کر رہی تھی۔ ناظرین کرام، غریبوں سے بھتہ وصول کرنا اور زبردستی ٹیکس لینا بھی پہلی بار قوم شعیب ہی نے متعارف کروایا۔ یہ لوگ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور ہر آنے جانے والے سے بھتہ وصول کرتے۔ قرآن کریم نے ان میں موجود 3 طرح کے عیب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 کفر و شرک میں مبتلا تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمبر 2 بیوپار میں بے ایمانی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ نمبر 3 راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے اور غنڈہ ٹیکس وصول کرتے۔ توحید کی دعوت اور کفار کی دھمکیاں: قوم شعیب علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہم سے سمجھ میں ہی نہیں آئیں۔ سورۃ ہود آیت نمبر 91۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور لاغر تھے، لہٰذا یہ سب ان کا مذاق اڑاتے
اور کہتے ترجمہ اے شعیب تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 91۔ دراصل یہ ان کا گمان تھا کہ بات کا سچا وہی ہوتا ہے جو قوم و طاقتور ہو، یہ ان کی سرعین کم راہی تھی۔ پھر آپ کو دھمکی دیتے ہوئے کہتے ترجمہ اے شعیب اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے، تیرا ہوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ قوم کی ان سخت ترین دھمکیوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو وعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ ناظرین کرام، پس تم ناپ تول پورا کیا کرو، فساد مت پھیلاؤ اور تم سڑک پر اس غرض سے نہ بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو، انہیں اللہ کی راہ میں روکو، تم کم تھے، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو تم سے پہلے کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 85-86۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اس نصیحت اور تنبیہ کے باوجود میں قوم کے مرداروں نے کہا ترجمہ اے شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ایمان والے کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 88۔ ناظرین کرام، قوم کی اصلاح کے لیے تین باتیں آیت مذکورہ میں حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی اصلاح کے لیے تین باتیں فرمائی تھیں۔ اول، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوم، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور سوم یہ کہ جس طرح ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے اسی طرح حقوق انسانی میں کمی بھی حرام ہے۔ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، کسی کی اطاعت واجب ہو اس کی اطاعت میں کمی کرنا، جس شخص کی تعظیم و تکریم واجب ہو اس میں کوتاہی برتنا، یہ سب امور اس جرم میں شامل ہیں جو شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ نے ایک شخص کو جلدی جلدی رکوع سجدے کرتے دیکھا تو فرمایا قد تفقت، یعنی ٹوٹے ناپ تول میں کمی کر دی۔ علامہ قرطبی نے فرمایا جو لوگ راستوں میں بیٹھ کر خلاف شرع ناجائز ٹیکس وصول کرتے ہیں وہ بھی قوم شعیب علیہ السلام کی طرح مجرم ہیں، بلکہ ان سے زیادہ ظالم و جابر ہیں۔ کرام، اہل مدائن اور اصحاب ایک قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ ایک بستی والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں ڈر و خوف نہیں؟ سورۃ الشورى آیت نمبر 176-177۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ترجمہ ایک بستی کے رہنے والے بڑے ظالم تھے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 78۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں یا دو جدا جدا قبیلے ہیں، اس بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں، مدین متدین اور شہری قبیلہ تھا اور اصحاب ایک دیہاتی اور بدوی قبیلہ تھا جو جنگل میں آباد تھا۔ عربی میں ایک ان سرسبز شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھمٹ کی شکل میں یہ کثرت ہوتی ہے۔ آب و ہوا کی لطافت، نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس مقام کو انتہائی شاداب کر دیا تھا اور یہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر باغات تھے کہ اگر ایک شخص آبادی کے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تو اسے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ نہایت خوبصورت اور شاداب درختوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے اسے ایک کہہ کر تعارف کروایا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک درخت کا نام تھا، قبیلے کے لوگ اس درخت کی پوجا کرتے تھے، چنانچہ اسی نسبت سے اہل مدین ہی کو اصحاب ایک کہا گیا۔ بہرحال اکثریت کی رائے میں یہ دونوں گروہ ایک ہی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتے تھے اور قوم شعیب کہلاتے تھے۔ عذاب الہی کا نزول۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح اپنی قوم کو اعمال بد سے بچا کر راہ راست پر لے آئیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ قوم اپنے کفر و شرک پر
مصر ہے اور ان پر واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو کہا اچھا تم اپنی ڈگر پر چلتے رہو، عین قریب تمہیں جھوٹے سچے کا اور اس بات کا کوئی کا مستحق کون ہے علم ہو جائے گا، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب پر 3 طرح کے عذاب کا ذکر فرمایا: زمینی بھونچال، چنگاڑ اور آگ کا بادل۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: پس ان کو زلزلے زمینی بھونچال نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 91۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ: اور ظالموں کو سخت چنگاڑ کے عذاب سے آہو جا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ ہوں۔ سن رکھو مدین پر ویسی ہی پھٹکاریں جیسی قوم سمود پر تھی۔ سورۃ ہود آیت نمبر 94-95۔ سورۃ الشعراء میں فرمایا ترجمہ: ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آن پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 189۔ دراصل یہ تینوں عذاب وہ تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کے بعد اللہ عز و جل نے قوم شعیب پر نازل فرمائے۔ قوم کے متعدد سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہہ کر ہم پر آسمان عذاب کا ایک ٹکڑا ہی گرا دو۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 187۔ عذاب آنے کی اس فرمائش کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو مکمل یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر ثبت فرما دی اور اب ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوگا، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا فرمائی: اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 89۔ قوم شعیب نسبت نابود ہو گئی۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو صفات اہل مدین کی بیان فرمائیں وہ اصحاب ایک کی بھی فرمائیں۔ دونوں ایک ہی طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے اور ایک ہی جماعت و امت تھے، لیکن کئی قسم کے عذاب سے ہلاک ہوئے اور اللہ نے ہر جگہ وہاں کے مناسب عذاب کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی مسلط فرمائی اور 7 دن مسلسل ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے نہ پانی ان کو گرمی اور کر سکا نہ سایہ، چنانچہ یہ لوگ وحشت کے عالم میں گھروں سے نکل کر جنگل کی جانب بھاگے جہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ یہ سب نہایت خوشی خوشی بادلوں کے اس گہرے سائے تلے جمع ہو گئے۔ ابھی وہ لوگ اس سے خبر آلود سائے سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہو پائے تھے کہ اچانک کالے سیاہ بادلوں میں سے آگ کی بھڑکتے ہوئے شعلے برسنے شروع ہو گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین نے اپنی پوری قوت کے ساتھ انہیں جھنجھوڑ ڈالا، یعنی شدید زلزلے نے انہیں آ گھیرا۔ پھر آسمان سے ایک چیخ بلند ہوئی تو اس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، جسموں کو تباہ و ویران کر دیا، یہ سب اوندے گرے پڑے رہ گئے۔ قصص ابن کثیر۔ قوم کی بربادی پر افسردہ کچھ مفسرین کے مطابق یہ 2 قومیں تھیں جن کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جبکہ ان دونوں پر عذاب کی نوعیت بھی الگ تھی۔ بعض کا خیال کہ قوم شعیب کے 3 گروہ پر الگ الگ عذاب نازل کیا گیا۔ بہرحال قرآن کریم اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ قوم سمود کی طرح پوری قوم شعیب کو بھی عذاب کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا کہ یہ حضرات وہاں سے مکہ معظمہ آ گئے، پھر آخر تک وہیں قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر شعیب علیہ السلام نے بد تو کر دی، مگر جب اس کے نتیجے میں قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانِ شفقت کے سبب دل دکھا تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم سے خطاب مفسر فرمایا کہ میں نے تو تمہارے رب کے احکام تم تک پہنچا رہے تھے اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی فروگشت نہ کی تھی، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک علم کروں۔ اسلام میں اصلاح معاشرے کی اہمیت۔ علامہ حفظ الرحمن سبوی تحریر فرماتے ہیں کہ ہم قرآن عزیز کی تعظیم سے ایک غافل ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اسلامی زندگی کے ارکان میں صرف عبادات
ہی اہم ہیں اور معاملات میں درست کاری اور اصلاحی معاشرت کی اسلام میں کوئی خاص اہمیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں فساق و امت کا تو ذکر ہی کیا، اکثر انقیاء اور پرہیزگار بھی حقوق العباد اور معاملات میں بے پرواہ نظر آتے ہیں، مگر حقوق العباد کی حفاظت، معاشرتی درست کاری اور معاملات میں دیانت و امانت کو اسلام میں کسی درجہ اہم شمار کیا گیا ہے۔ وہ اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے جلیل و قدیر کی بعثت کا مقصد اسی کو قرار دیا اور ان کو انہی امور کی اصلاح کا احوال کے لیے رسول بنا کر دنیا میں بھیجا۔ خرید و فروخت میں دوسروں کا حق پورا نہ دینا انسانی زندگی کو ایسا روک لگا دیتا ہے کہ پھر یہ بد اخلاقی بڑھتے بڑھتے حق تلفی کی خصلت پیدا کر دیتی ہے اور اس طرح انسانی شرافت اور باہمی اخوت و مودت کا رشتہ منقطع کر کے لالچ، حرص، خود غرضی اور خسیت و نسیاست جیسے ذائل کا حامل بنا دیتی ہے۔ سورۃ الحود میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ ناپ تول پہ انصاف صرف اشیاء کی خرید و فروخت سے تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسانی کردار کا یہ کمال ہوتا ہے چاہے کہ خدا اور اس کے بندوں کے تمام حقوق و فرائض میں ایک اصل کو بنیاد کار بنائے اور کسی موقع اور کسی حالت میں بھی عدل و انصاف کے ترازو کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔